جی، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ابن انشا جو ہیں وہ جاپان جب گئے تو وہاں جو ہے آ، بس میں ٹکٹ کا جو ہے وہ سسٹم آٹومیشن پر تھا. تو انہوں نے کہا یہاں کوئی ٹکٹ کے بغیر بھی سفر کرتا ہے، چل رہا ہے آپ کا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کا ساتھی جو جاپانی تھے وہ کہنے لگے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ کے ملک میں لوگ بغیر ٹکٹ کے بھی سفر کرتے ہیں. تو ابن انشا نے کہا کہ ہاں، سم ٹائم لوگ کر لیتے ہیں. تو وہ کہنے لگا، کچھ دیر سوچتے رہے اس بات رو جاپانی صاحب جو تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ ایک ٹکٹ کی چوری کرتے ہیں تو آپ کے حکمران تو پھر لاکھوں کا غبن کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے اندر خرابی عام ہوتی ہے تبھی حکمران بھی بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں. اصل میں حکمرانوں کو جگہ پر کون رکھتا ہے؟ عوام، علماء. یہی دو گروہ ہے نا. عوام ان سے سوال کرتے ہیں، جج ان سے پوچھتے ہیں، علماء ان سے سوال کرتے ہیں. جج خود بکے ہوئے ہیں اور علماء بھی سارے بکے ہوئے ہیں. کیسے بکے ہوئے ہیں؟ ان کو حکومت کی تنخواہیں ملتی ہیں یا حکومت کی امداد ملتی ہے. تو جس کا کھاؤں اس کا گاؤں. اور عوام جو ہے وہ خود ادھر ادھر اپنے اخلاق خراب کر کے بیٹھے ہیں. تو کس کے اندر جرت ہے کہ وہ کھڑا ہو کر پوچھے کہ تم نے یہ چیز کہاں سے لی ہے؟ کیونکہ آگے سے کاؤنٹر کوسچن ہوگا، تم نے کہاں سے لی ہے نا. جیسے اگر نواز شریف کو کہتے ہیں زرداری صاحب کہ بھئی تم نے اتنی کرپشن کی ہے، تو نواز شریف کہتے تم نے بھی اتنی کرپشن کی ہے. تو چور کا بھائی گرا کٹ، ساری ٹھگ گئے. تو ہمیں اپنی اخلاقی حالت سنوارنی ہے، توحید کو قائم کریں اور اخلاقی حالت سنواریں. چیزیں خود بخود درست ہوتی چلی جائیں گی، خود بخود. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں. تو اللہ کریم نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور عیسائی آپ سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین پر نہ آ جائیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو عیسائیت اور یہودیت میں بدل نہ دیں، تب تک یہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. تو اس کو بدلنے سے مراد نظام عبادت کی بات نہیں ہے. عبادت میں تو وہ آپ کو ایکسپٹ کر لیں گے. لہٰذا آپ کسی غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں نا، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، کہیں بھی، تو وہ آپ کو رمضان میں افطاری بھی کروا دیں گے سرکاری اداروں میں. وہ آپ کے لیے رمضان میں سیلیں بھی لگا دیں گے. وہ آپ کی عید پر بھی آپ کو جو ہے نا وہ دیں گے ڈسکاؤنٹس، عید سیلیں لگوائیں گے. وہ آپ کو تراویح کے لیے جگہ بھی دے دیں گے، چرچ کے اندر دے دیں گے. ان کو آپ کی نظامی عبادت سے پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے آپ کے نظام مملکت سے، ابدیت سے پرابلم. آپ عابد ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں. آپ عبد بنے گے انہیں پرابلم ہو جائے گی. انہیں سسٹم نہیں چاہیے اسلام کا. تو جب تک اسلام کا سسٹم قائم کرنے کی بات نہیں کریں گے وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے. جہاں آپ نے اسلام کے نظام کی بات کی آپ کا وہ حال کریں گے جو پاکستان کا ہو رہا ہے. پاکستان کیوں چکتا ہے؟ اور بھی تو اسلامی ممالک ہیں. کیونکہ جنہوں نے پاکستان لیا ہی اس بنیاد پر تھا کہ ہم اسلامی نظام قائم کریں. اور ایک جماعت ایسی ہے جو مسلسل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسلام کا نظام قائم کرو نا. ہم نے قربانیاں اس لیے دی تھی، تو ان کو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قائم ہو ہی جائے. تو پاکستان کو انہوں نے اس حال پر پہنچا دیا کہ ایک عام بندے کو روٹی کپڑا پورا نہیں ہو رہا، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ نظام کون سا چل رہا ہے. تو آپ کے عبادت کے سسٹم سے وہ پریشان نہیں ہوتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے، آپ سے دم بھی کرا لیں گے، آپ کو عزت بھی دے دیں گے. ہاں، وہ آپ سے الجھیں گے تب جب آپ ابدیت کی بات کریں گے. آپ ایک پوری زندگی کو اسلام کے نظام کے تحت لانے کی بات کریں گے. کیونکہ ہم غیر مسلم کو مسلمان کرنے کی طاقت استعمال نہیں کریں گے، مگر مسلمانوں کو اسلام کے نظام پر رکھنا اسلامی حاکم کی ذمہ داری ہے. کیونکہ ہر بندہ اتنا عزم والا نہیں ہوتا کہ اچھے برے حالات میں اسلام پر قائم رہ سکے. تو اسے عبد بنا کر رکھنا یہ حاکم کی ذمہ داری. تو آپ کا نظام قائم نہیں ہونے دیں. تو ابدیت مقصود ہے، صرف عبادت نہیں. عبادت تو ابدیت کے مقام تک رسائی کا ایک ذریعہ ہے. یہ تو دین کا ایک حصہ ہے بس. مگر ہم نے عبادات کو حاصل سمجھ لیا اور ابدیت کو خارج کر دیا. ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا کتنا بڑا ذمہ ہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات سے تو قریش کو کوئی پرابلم نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزگار کا، اس وقت پاکستان میں روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ بچوں کا آن لائن جابز ہے. منو ہے دسو یہو جہے انٹرنیٹ کے نال بیچارے کی کام کریں. اور میرا ایک نہیں ہے، میرے پاس 3 سسٹم ہے. چوتھا میں نے آپ کا موبائل ڈیٹا بھی کیا ہوا ہے، اور 5واں اپنا موبائل ڈیٹا بھی کیا ہوا ہے. ساری نیٹ نہیں چل رہے، اور اوپر باقاعدہ لکھا ہوا آ رہا ہے کنیکٹڈ وداؤٹ انٹرنیٹ. یہ رات سے آ رہا ہے. اب ایک گھر کے اندر 3 انٹرنیٹ لگوائے ہوئے، کیونکہ ہم آن لائن میں پڑھاتی ہوں، میرا بیٹا بھی کام کرتا ہے. اس سے زیادہ اب کیا کریں؟ کوئی اپنا وہ موبائل کمپنی کھول، انٹرنیٹ کی کمپنی کھول لے، کیا کریں ہم؟ پھر میرا موبائل ڈیٹا موجود ہے، آپ کا بھی موبائل ڈیٹا ہے، کسی اور کا بھی یوز کر سکتی ہوں. پر کوئی کنیکٹ ہوگا تو پھر، یعنی کہ کنیکٹ ہونے سے مراد ہے ویسے تو کنیکٹ ہے، سگنلز بھی آ رہے ہیں، لیکن لکھا ہوا آ رہا ہے وداؤٹ انٹرنیٹ، یعنی کہ سگنل جیمر لگے ہوئے. کس بات کا بھائی؟ سمجھ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات سے کفار کو کوئی پرابلم نہیں تھی. مسئلہ اس نظام سے تھا جو آپ پیش کر رہے تھے. وہ نظام نہ انہیں قبول تھا، نہ وہ آج کسی کو قبول ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نظام میں انسانوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے نا، اللہ کی حکومت قائم ہو جاتی. اس نظام میں کوئی بادشاہ نہیں رہتا، اس میں تو امیر المومنین ہے. امیر المومنین مطلب لیڈر آف دا بلیورز. وہ صرف ایک لیڈر ہے. اس کا مال پر اتنا ہی حق ہے جتنا عام مسلمان کا ہے. اسے ایک پیسہ زیادہ لینے کا حق نہیں رہتا. اس کے لیے کوئی فیسیلٹی نہیں رہتی. وہ ایک عام بندہ بن جاتا ہے اور اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی. اس ذمہ داری پر اس کو اجر ملے گا، دنیا کا پیسہ نہیں ملے گا. اس کے پاس کوئی محل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹھاٹھ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عیش و عشرت نہیں ہے. ہاں، ذمہ داریوں کا بوجھ. تو اللہ کی حاکمیت آ جاتی ہے اور بندوں کی حکومت ختم ہو جاتی. تو وہ نہیں چاہیے نا. ہر کسی کو یہاں پر فرعون بن کر بیٹھنا ہے، نمرود بن کر بیٹھنا ہے، کروڑوں روپے کمانے. لیکن جب اسلام کا نظام قائم ہوتا ہے، اللہ کی حاکمیت قائم ہوتی ہے، تو ایک چادر پر بھی امیر المومنین کو کوشچن کیا جاتا ہے تمہارے پاس کہاں سے آئی. اور ہر امیر المومنین کو کوشچن کیا جا سکتا ہے، کسی کی اپنی مرضی نہیں. امیر المومنین بھی عدالت میں اتنے ہی جواب دہ ہیں جتنا کوئی عام آدمی جواب دے. عدالت ایک سیدھے سمن پر ان کو عدالت میں کھڑا کر کے پوچھتی ہے، ہاں بھئی یہ کیا کیا، کیوں کیا. تو وہ اللہ کی حاکمیت کا قیام نہیں چاہتے. وجہ وہی ہے، حکومتیں ختم ہو جائیں گی. اسی لیے نام نہاد مسلمان بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی حاکمیت ختم ہو جائے گی. خدا بن کر بیٹھے ہیں، ختم ہو جائے گا سب کچھ. تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپریم کمانڈر تھے ان افواج کے جنہوں نے مصر پر یعنی فتوحات کے لیے قدم بڑھایا تھا. تو وہاں انہوں نے کچھ جنگیں ہوئی بھی، کچھ شکستیں بھی ہوئی اہل مصر کو. تو پھر انہوں نے سفارت بھیجی اور وفد بھیجا. تو بات کی عمر بن العاص سے، کہنے لگے ہم نے تو تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا، ہماری تمہاری کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، کیوں ہم پر حملہ کیا. تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس لیے کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرا کر اللہ کی حکومت اور غلامی میں لانا چاہتے. تمہارے پاس 3 آپشنز ہیں، یا تم مسلمان ہو جاؤ، ہمارے دینی بھائی ہو جاؤ، یا پھر تم اسلام کا نظام قبول کر لو، حکومت تمہاری رہے گی، ہمارا نائب ہو، ہمارا ایک نائب تمہارے اوپر ہوگا، اور نظام اللہ کا چلے. ایسی صورت میں ہم تم سے ایک ٹیکس لیں گے، جزیہ، باقی تم آزاد. اور تیسری شکل یہ ہے کہ دونوں باتیں قبول نہیں تو اور جنگ میں فیصلہ ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا اور وہ پھر ہارے، اور مصر ایسا بدلا کہ آج وہ ایک اسلامی ملک ہے الحمدللہ. تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد رکھیں، یہ صحابہ کی کلیئر سوچ تھی. حملے اس لیے نہیں کیے گئے تھے کہ ملک فتح کر لیے جائیں، حملے اس لیے کیے گئے تھے کہ اللہ کا نظام نافذ کر دیا. پاکستان بھی اسی لیے قائم ہوا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ وہی معنی میں تھا جس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کو مان لو، اللہ تمہیں عرب و عجم کا حاکم بنا دے گا. کہا نا کفار سے بار بار کہا کہ ایک بات مان لو، میری ایک بات مان لو، لا الہ الا اللہ، اللہ تمہیں عرب و عجم کا حاکم بنا دے گا.
کیوں نہیں مانتے تھے؟ اللہ الہ الا اللہ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ ویسے کہتے تھے نا، تلبیہ پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے تھے حضرت ابراہیم کے لیے، کیونکہ خود کو دین ابراہیمی پر مانتے تھے پڑھتے تھے نا. تو پھر کیا لا الہ الا اللہ کیا نہیں مانتے تھے؟ وہی جو ہم نہیں مانتے. لا الہ الا اللہ بھی کہنا ہے تے وہ سے اعظم دے 99 نام بھی پڑھنے. تو بھیا ایک میان میں دو تلواریں، اور ایک دل میں توحید اور شرک نہ، نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے. یا تم موحد ہوگے یا مشرک ہو. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیروی سے مراد یہ تھی اپنی عبادت پر ہو، اپنے وظیفے پڑھو، اپنی نماز پڑھو، لیکن نظام ہمارا چلنے، سود کا نظام چلنے دو، جسم کا بیوپار چلنے دو، فحاشی کا کاروبار چلنے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سب ختم کر دیا. تو جب آپ اللہ کا نظام قائم کرنے کھڑے ہوں گے، دنیا آپ کے اگینسٹ کھڑی ہوگی. کوئی کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدا، آپ فرما دیجئے ہدایت وہی ہے جسے اللہ نے ہدایت دی. ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے. یعنی کہ ہدا اصل میں کہتے ہیں طریقے کو. تو طریقہ وہی ہے جسے اللہ نے صحیح طریقہ قرار دیا. سسٹم ہے نا یہ، آج جو بینکنگ سسٹم چل رہا ہے، سود کا نظام، یہ بھی تو ایک سسٹم ہے. یورپ میں جو سسٹم ہے اکانومی کا سسٹم ہے، زندگی گزارنے کا سوشل سسٹم، ایک طریقہ ہے، ایک تمدن ہے، ایک سسٹم ہے. اللہ نے ان سب کے اگینسٹ ایک سسٹم دیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کیا. تو سارے طریقے ہیں، ازمز کہا جاتا ہے، طریقے، مختلف سسٹمز. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارے طریقے ہیں نا، ان میں سے صحیح طریقہ وہ ہے جسے اللہ نے الہدا کہہ دیا، صحیح طریقہ. اور وہ طریقہ ہے اسلام کا، اصل اسلام کا طریقہ. تجارت ہوگی تو حلال، سود سے پاک. معیشت ہوگی تو پاک باز، معیشت ہوگی تو سود سے پاک، اور معاشرت ہوگی تو پاک باز، فحاشی سے، اریانی سے پاک. سیاست ہوگی تو ظلم اور بددیانتی سے پاک. اللہ کی رضا کے تحت قانون سازی ہوگی تو اسلام کی حدود کے اندر، اللہ کے قوانین کے ماتحت. حکومت ہوگی تو اللہ کی نیابت کی حکومت ہوگی. خلیفہ کہلائیں، بادشاہ کہلائیں، فرق نہیں پڑتا، اللہ کی نیابت کی حکومت ہوگی. اپنی مرضی کی حکومت، جبر کی حکومت نہیں ہوگی. ہر نظام اللہ کے نظام کے ماتحت ہو. یہ ہے الہدا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کر کے دکھایا. دوبارہ قائم ہوگا. دل چھوٹا نہ کیجیے. اقبال کہتے ہیں رنگ کے گردوں دیکھ تو ان نابی ہے کہ ابھرتے ہوئے سورج کی افق تابی. یہ جو ہر طرف تمہیں خون کی سرخی نظر آ رہی ہے نا، یہ ثابت کر رہی ہے کہ سورج جلد طلوع ہو. رات کا سب سے تاریک حصہ جب تک نہیں آتا نا، صبح بھی تو قریب نہیں آتا. رات کا سب سے آخری حصہ سب سے تاریک ہوتا ہے. اگر وہ حصہ نہ آئے تو صبح آئے گی. تو جب تک وہ تاریک ترین حصہ نہیں آئے گا، نیا دن بھی تو طلوع نہیں ہوگا. ہم اپنے تاریک ترین حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں فی الحال. اگلے کچھ سال، اگلے کچھ دہائیاں ہم پر بہت سخت ہونے والی، پوری امت پر. لیکن اس کے بعد خوشخبری یہ ہے کہ پھر آئیں گے امام مہدی، پھر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، جو دوبارہ اللہ کا وہ نظام قائم کریں گے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرنا، اور اسلام دنیا کا واحد نظام بن جائے. تو مستقبل تو اسلام کا ہے ضرور انشاءاللہ. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی، اس کے بعد جب کہ جاءک، آ چکا آپ کے پاس، من العلم، علم، ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ سے آپ کو نہ کوئی بچانے والا دوست ہوگا اور نہ ہی مددگار. اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کو مان لیا تو اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کے لیے تیار تھے؟ جی تیار تھے. سوال سن کر جواب دیا کریں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں عیسائیوں کی ساتھ کوئی کمپرومائز کر رہے تھے، کوئی بات مان رہے تھے ان کی؟ تو پھر یہ بات کیوں کہی گئی؟
ایک موقع پہ ایسے ہوا تھا، دل میں خیال آیا تھا، تو جب یہ سورہ کافرون آئی، جی انہوں نے بات کہا پوری ایک کریں. سال آپ کر لیں ہمارے بتوں کی عبادت، ایک سال ہم آپ کے اللہ کو مان لیں. تو وہ بھی دل میں سوچ رہے تھے کہ ان کی میں بات مان نہیں لوں. ایسی کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں، غلط سنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے سے پہلے، وہی سے پہلے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. آپ بات کی بات کرتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیشکش ضرور انہوں نے کی تھی، اور انہوں نے یہ پیشکش نہیں کی تھی، غلط فہمی ہے آپ کی، کہ ایک سال تم ہمارے بت پوجو. ایک سال ان کو تو پتا تھا محمد تو وہ بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے کبھی بت نہیں پوجے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلتے ہیں، تم ہمیں نہ روکو، ہم تمہیں نہیں روکتے محمد. ہم تمہاری راہ میں نہیں آئیں گے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، تم ہماری راہ میں نہ آؤ. لیکن اللہ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر راہ میں نہیں آئیں گے تو دین کا نظام کیسے نافذ کریں گے؟ ہمیں حاکمیت چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پاکستان میں اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. تو آپ ایک عمران خان کوئی اللہ کا نظام بیچارے نافذ کرنے کی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. وہ تو صرف ایک عدل پر مبنی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو، عوام کو ان کا حق ملے. قائم کر پا رہے ہیں آپ؟ عمران خان کی حکومت لا پا رہے ہیں؟ تو تسی اللہ کا قانون کتوں لے آؤ گے؟ جب تک حکومت آپ کی نہیں ہوگی آپ اللہ کا نظام کیسے نافذ کریں گے؟ تو ہمیں حکومت چاہیے. سیدھی گل. احتجاجی بینر لے کر دنیا میں آپ اللہ کا نظام قائم نہیں کر سکتے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے نا، تو سب سے پہلے کیا پیش کی تھی شرط؟ آئی ایم دا چیف آف مدینہ. کیوں؟ آپ نے محل بنا لیا تھا؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کا چیف میں ہوں گا، میری مرضی چلے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا اگر چیف کوئی غیر مسلم ہو جائے گا، کوئی یہودی ہو جائے گا، تو پھر وہ اپنی ہی مارے گا. تو آپ نے پہلی بات ہی میثاق مدینہ کی شرائط کیا تھی؟ یہی تھی نا. مدینے کے انچارج، مدینے کے امیر، مدینے کے حاکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یوسف قید خانے سے نکل کر آئے تھے اور پہلی بات کیا کہی تھی؟ مجھے وزیر خزانہ بنا دو. کیوں؟ کیونکہ وہ سسٹم جو قائم کرنے والے تھے اور جو کام ان کو کرنے تھے وہ صرف عرضیوں سے نہیں ہو سکتے، اختیار چاہیے. تو ہاں حکومت چاہیے ہمیں پاکستان میں، ہمیں دنیا میں بھی حکومت چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. اور اللہ کا نظام درخواستیں دینے سے نافذ نہیں ہوگا، حاکم بننے سے نافذ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا تھا اس وقت، نو پوائنٹ آف کمپرومائز، نہیں ہو سکتا. آپ نے خود بھی یہی جواب دینا تھا، پر اللہ نے خود کہہ دیا. یہ بات ہمیں سنائی جا رہی ہے. میں اکثر آپ کو کہتی ہوں، پنجابی میں کہتے ہیں کہنا تینوں سنانا نونو. اللہ پاک کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آنے کے بعد اگر آپ نے یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات کو اہمیت دی اور قرآن کا نظام معطل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا. آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ نے تو کرنا ہی نہیں تھا. یہی تو آپ کی ڈیوٹی تھی، قرآن کے نظام کو نافذ کرنا ہی تو آپ کا ذمہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کرنا ہی نہیں تھا. اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں اگر میرے نبی نے قرآن کو معطل کر کے یہودیوں عیسائیوں کے نظام کو قبول کر لیا، ان کو میں معاف نہیں کروں گا، تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم کس کھیت کی مولی ہو جو تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم لوگ قرآن کے نظام کو معطل کر کے اوپر رکھ دو گے اور اس نظام کو قبول کرو گے جو غیر اسلامی ہے، ان قوانین کو قبول کرو گے جو غیر اسلامی ہے، عیسائیوں یہودیوں کے طریقے کو اپنی زندگی کا طریقہ بنا لو گے، ان کے قانون کو اپنا قانون بنا لو گے، ان کے عدالتی نظام کو اپنا عدالتی نظام بنا لو گے، ان کے سیاسی نظام کو اپنا سیاسی نظام بنا لو گے، ان کے معاشی نظام کو اپنا معاشی نظام بناؤ گے، ان کے معاشرتی سسٹم کو اپنا معاشرتی نظام بناؤ گے، سب کچھ ان کے طریقے پر ڈھال دو گے، صرف نماز روزہ حج زکات بچا لو گے، اور تمہیں یہ لگے گا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، حساب نہیں لوں گا. خیال ہے تمہارا. اگر میرا نبی قرآن کو معطل کرے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ میں نے قرآن بھیج دیا، اب اس کے بعد اگر تم غیر مسلموں کی خواہشات کو اپنا نظام بنا لو گے، غیر مسلموں کا نظام تو خواہشات پر مبنی ہے نا. آپ ان کا سسٹم دیکھ لیں جو اکثریت چاہتی ہے. لہٰذا عیسائیت میں بھی حرام ہے ٹرانسجینڈر، ہوموسیکشوالٹی حرام ہے نا. انہوں نے لیگلائز کیا، ان کی دیکھا دیکھی ہم نے کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بات یہ ہے کہ ان کا نظام تو خواہشات پر مبنی ہے. تو خواہشات کا نظام اگر تم اپنے ہاں لے آؤ گے اور قرآن کو سائڈ پر کر دو گے، تو اگر میرے نبی نے ایسا کیا میں اسے معاف نہیں کروں گا.
تو تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کرنا ہی نہیں تھا. ہمیں بتایا جا رہا, یہ بتانے کا ایک طریقہ ہے, تو لہٰذا کسی معافی کی امید نہیں رکھنی چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کا نظام واپس نافذ کریں, اور اس نفاذ کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے کریں. ہاتھ سے کر سکتے ہیں, ہاتھ سے کریں. سسٹم بدل سکتے ہیں, بدلے. نہیں بدل سکتے, حالات نہیں ہے نا ہمارے سامنے ایسے. زبان تو دی ہے اللہ نے, ہمیشہ ان کو نندوں بھابھیوں پر ہی تیز کرتے رہنا. کوئی اللہ کی راہ میں بھی استعمال کرے. اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں تو برا جانے. ہم تو ٹھنڈے دل سے سب کچھ قبول کر کے بیٹھے ہوئے. تو پھر اللہ کے سامنے ہماری مدد کے لیے کون آئے؟ تو یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ہمیں بتایا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو وارننگ بنا دیا گیا, تو ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں. تو یہ اگر کوئی سمجھتا ہے, دیکھیے نفاذ دین, دین کا قیام, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. ہاں اگر ایک مضبوط جماعت موجود ہو جو یہ کام کر رہی ہو, تو پھر باقی امت بری ذمہ ہو جاتی. مگر ابھی تو کوئی ایسی جماعت موجود نہیں ہے, ہم نے قائم ہی نہیں کی ہوئی. تو ایسی صورت میں یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری, اور ہر ایک سے کوشچن ہے, اور اس کوشچن کا جواب ہم سب کو دینا پڑے. تو سوچ لیں. سوچئے گا ذرا, مجھے بتائیے گا. رمضان کریم آ رہا ہے نا, تو رمضان کریم عبادت کا مہینہ ہے یا ابدیت کا؟ رمضان کا پیغام عبادت ہے یا ابدیت ہے؟ سوچئے گا, بتائیے گا مجھے. کل بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے, اور اللہ ہمیں طاقت دے کہ ہم دین کے لیے کھڑے ہو سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.